سلام پیش کرتے ہیں ہم اپنی پولیس فورسز کو. کیا کمال جو ہیں ان کے ایسے آپریشنز ہوتے ہیں کچھ جس میں یہ بہت زخمی ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں صرف ہمیں سیف رکھنے کے لیے. تو رسپیکٹ دیں, رسپیکٹ کریں پولیس فورسز کو, کیونکہ یہ دن رات لگا دیتے ہیں ہماری پروٹیکشن, ہماری حفاظت کے لیے. بالکل ایسی اور ایسے ہمارے انسنگ ہیروز ہیں جی. بالکل ایسی ہماری ڈی ایس پی ہے پارس بکھرانی صاحبہ, جو کہ شکارپور میں ڈاکوؤں سے لڑتے ہوئے انہوں نے گولی بھی کھائی, لیکن اس کے بعد ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہوا وہ اور 9-10 ڈاکوؤں کو واصل جہنم بھی کیا, اور جس بہادری سے انہوں نے لڑا ہے ہم سلام پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت پارس صاحبہ, اور یہ ہاسپٹل سے بالکل ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ پارس صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈی ایس پی صاحبہ بہت شکریہ. امید ہے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گی, آپ کو دیکھ کے بڑا اچھا لگا. جی اب کچھ بہتر ہوں. بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں. تھینک یو سو مچ فار دل سے آپ کو رسپیکٹ اور سلام پیش کرتے ہیں. تھوڑا سا آپریشن کے بارے میں اس کے بتائیں کہ پولیس آپریشن کیا تھا. آپ کے ہسبینڈ بھی اس میں آپ کے ساتھ شامل تھے, وہ بھی ڈی ایس پی ہیں, تو ذرا پورا بتائیں کہ مقابلہ کیا پلاننگ تھی ان ڈاکوؤں کے خلاف اور پھر کیا ہوا اس میں آپریشن میں. جی بالکل, 8 دسمبر کو 26 لاکھ کی ایک واردات ہوئی تھی, سنیچنگ کی واردات ہوئی تھی میرے ایریا میں. کیونکہ میں بطور ڈی ایس پی سٹی وہاں پہ کام کر رہی ہوں اور میرے ہسبینڈ ڈی ایس پی گڑھی یاسین وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو جیسے ہی واردات ہوئی, ان ڈاکوؤں, ان کرمنلز کو ٹریس کرنے کے لیے ہماری ٹیمیں جوڑی گئیں. اور جب پتہ چلا رات کے ٹائم, ہم نے کلیئر کیا کہ منشر شاہ کے کچھ کرمنلز ہیں اور وہ فیسیلیٹیٹرز بھی ہیں اور وہ منشیات بھی چلاتے ہیں, تو انہوں نے یہ واردات کی ہے. ہماری ٹیم نے ایس ایس پی صاحب شکارپور سر شاہزیب کی قیادت میں پلاننگ کی, کیونکہ ایریا میرا تھا تو ظاہر سی بات ہے سینئر کمانڈ کی سپورٹ تھی. تو میں نے اس آپریشن میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتے ہوئے لیڈ کیا. اور اس کے علاوہ جب صبح ہوئی, کیونکہ ہمارا پلان تھا کہ 6 بجے ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے, روانہ ہوں گے پوری ڈسٹرکٹ کی نفری کے ساتھ. جب ہم صبح ہوئی, کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا, میڈیا میں آپ نے سنا ہوگا, ہماری ویڈنگ اینیورسری بھی 9 دسمبر کو ہی تھی. اور انفارچونیٹلی اسی دن جو ہے یہ انسیڈنٹ ہوا. جیسے ہی ہم لوگ 6 بجے وہاں سے نکلے ہیں اپنی ڈسٹرکٹ کی پوری فورس کے ساتھ, کیونکہ لیڈ میں کر رہی تھی, میرے ہسبینڈ میرے ساتھ تھے. ہم وہاں سے نکلے ہیں اور ہم گئے وہاں پہ اس ایریا میں. منشر شاہ قریب ویل پریپیئرڈ تھے, لیکن بہت انفارچونیٹ تھا کہ وہاں پہ پہنچتے ہی, کیونکہ وہاں پہ ان کے بہت بڑے مورچے بنے ہوئے ہیں, ان مورچے سے انہوں نے فائرنگ سٹارٹ کر دی. پہلے میرے ہسبینڈ جو ہے وہ زخمی ہوئے, اور میں گاڑی میں ہی تھی. ابھی ہم نے بلٹ پروف جیکٹس پہننے والے تھے کہ فائرنگ ہم پہ ہو گئی. جیسے ہی میرے ہسبینڈ زخمی ہوئے تو میری گاڑی کو انہوں نے ہٹ کیا. گئے ہم لوگ ایک ہی گاڑی میں تھے, لیکن کیونکہ میرے ہسبینڈ نکل گئے گاڑی سے, میں ابھی اتر رہی تھی کہ وہ زخمی ہو گئے. ان کو دوسری گاڑی میں لے گئے ہاسپٹل. میری گاڑی وہیں پہ اسٹک ہو گئی اور ٹارگیٹ کیا میری گاڑی کو اور اندھا دھند فائرنگ کر دی. فائرنگ کے نتیجے میں مجھے بلٹ میری چیسٹ کو کراس کرتے ہوئے نیک سے گزری. جی میں گاڑی میں ہی تھی, تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو, میں نے سنا کہ میرے ہسبینڈ ڈی ایس پی صاحب زخمی ہوئے, ان کو 2 بلٹس جو ہیں وہ لگی ہیں. اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے گن مین کو کہا کہ اب جو ہے آپ یہاں سے دیکھیں کہاں سے فائرنگ ہوئی ہے, تو ان کو نشانہ بنائیں. لیکن ہمیں انہوں نے موقع نہیں دیا اور میری گاڑی کو ہٹ کرتے ہوئے میری جو ہے وہ لیفٹ جو ہے آرم پٹ سے جو بلٹ ہے وہ کراس ہوئی اور چیسٹ کو کراس کرتے ہوئے نیک کو جا لگی. میں نے اپنے گن مین اور ڈرائیور کو کہا گاڑی یہاں سے نکالو, مجھے گولی لگ گئی ہے.
کیونکہ ہمیں موقع نہیں مل رہا تھا کہ آپ جو ہے، انہوں نے کہا کہ میڈم ہمیں موقع نہیں مل رہا، ہم گاڑی نہیں نکال سکتے یہاں سے. اب کیونکہ میں نے اپنی سامنے جو ہے وہ ڈیتھ کو فیل کیا، میں نے اپنے آپ کو، میں مطلب یہی سوچا کہ اب آج آخری دن ہے، کیونکہ وہ جو بلٹ میرے اندر سے گزری ہے اس کے بعد میں ہوش میں اتنا نہیں تھی. مجھے نہیں پتا کیسے میرے گن مین نے اور ڈرائیور نے مجھے وہاں سے نکالا ہے. اس کے بعد جو ہے مجھے شکارپور سول ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا. وہاں پہ میں اباؤٹ 15 منٹس وہاں تھی فرسٹ ایڈ کے لیے. اس کے بعد سکھر میں جو ضیاء الدین ہاسپٹل ہے وہاں پہ میرے ہسبینڈ اور مجھے لایا گیا زخمی حالت میں. اس کے بعد جب ایس ایس پی صاحب شکارپور سے شاہ زیب کو یہ بات انفارمیشن کا پتہ چلا تو انہوں نے آپریشن کرتے ہوئے ان کے خلاف جو ہے وہ ریڈ شروع کر دی. تو کافی جو ہے پینفل سچویشن تھی اور مطلب ون آف دا ورسٹ ڈیز آف مائی لائف. صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو جب وہاں پہنچی اور آپ کو یہ لگا آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ تھے کہ ان کو گولی لگ گئی ہے، تو ایک تو دیکھیں نا کہ وائف تو ہے نا، ایک پولیس آفیسر تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہسبینڈ کو گولی لگ جانا اور ان کو فوراً رش کیا ہاسپٹل کی طرف. پھر بھی آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ ان ڈاکوؤں سے میں نے لڑنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے. یہ ان کے ساتھ نہیں گئی، مطلب لڑتی رہی آپ، مقابلہ کرتی رہی. تو پرسا یہ مجھے بتائیں نا کہ وہ جذبہ کیسے آپ کے اندر آیا؟ ایک طرف وہ بھی ہے دیکھنا ہے کہ پتہ نہیں میرے ہسبینڈ کو کہاں گولی لگی ہے، دوسری طرف اپنا بھی عزم رکھنا ہے، اپنی پارٹی کو بھی موٹیویٹڈ رکھنا ہے. وہ مجھے وہ لمحہ ذرا ڈسکس کریں نا. بالکل اپنی ٹیم کو. ہم ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں پولیس کو، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہماری پولیس کی. جی، پولیسنگ کا مجھے بچپن سے ہی شوق تھا اور میں بچپن سے ہی پولیس جوائن کرنا چاہتی تھی. تو وہ شوق، وہ جذبہ جو ہے وہ شروع سے ہی تھا. لیکن جب میرے ہسبینڈ زخمی ہوئے، میں نے کھڑکی اپنی جو ہے وہ گاڑی کی ونڈو سے ان کو دیکھا کہ وہ ان کو بلٹ کراس ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہسبینڈ ہے اور میری کمانڈ تھی، میری جو نفری تھی ان کو سپورٹ کرنا بھی ضروری تھا، کیونکہ میں ہی تھی وہاں پہ سینئر. میرے ہسبینڈ کو منتقل کر دیا گیا تھا ہاسپٹل، تو مجھے ہی ان کو سپورٹ کرنا تھا. لیکن انہوں نے ہمیں اتنا موقع نہیں دیا، وہ مورچے اتنے زیادہ تھے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم نے وہاں پہ فائٹ کیا ہے، میرے گن مین میں نے وہاں پہ فائٹ کیا ہے، ان سے مقابلہ کیا ہے. بھلے انہوں نے مجھے زخمی کیا ہے، لیکن میرا میری جو ہمت ہے، میرا جو عزم ہے وہ نہیں ٹوٹا. بالکل، اس وقت بھی نہیں ٹوٹا اور ابھی بھی نہیں ٹوٹا. اور اللہ آپ کو صحت دے. مجھے لگتا ہے اس کے بعد آپ لوگ پھر کوئی جو نا سیکنڈ آپریشن بھی پلان کریں گے ان کے خلاف، انہی ڈاکوں کے خلاف. چھوڑیں گے نہیں آپ ان کو. بالکل. جب آپ کی جو سینئر کمانڈ آپ پہ سپورٹ کرتی ہے، آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہے، ایس ایس پی صاحب شکارپور نے ٹرسٹ کیا مجھ پہ اور انہوں نے مجھے جو ہے سپورٹ کرتے ہوئے وہاں پہ بھیجا، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کچھ دیکھا ہی ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈی ایس پی ہوں میں وہاں پہ، لیکن فرسٹ فیمیل ڈی ایس پی ہوں. وہاں پہ کوئی فیمیل ڈی ایس پی اس طرح کی پوسٹ پہ آئی نہیں کبھی بھی. بالکل بالکل. یہ بھی کہ جب یہ ہوش میں آئیں اور ان کو آپ نے اپنے ہسبینڈ کا پوچھا ہوگا، وہ بھی لمحات بتائیں اور اینیورسری کا بھی بتائیں، ہے نا. وہ ایک بڑی بہت ہی خوبصورت بات تھی کہ اینیورسری وہاں سیلیبریٹ ہوئی. اچھا وہ بھی بتائیں جب آپ ہوش میں آئیں پہلا خیال آپ کو کیا ہے؟ ایکچولی میں اپنی گاڑی میں تھوڑا بے ہوش ہوئی تھی، لیکن جب مجھے ایمبولینس میں ڈالا گیا تو میں ہوش میں ہی تھی. مجھے ہوش آ چکا تھا اور میں بہت تکلیف میں تھی. اور جب میں ضیاء الدین ہاسپٹل پہنچی تو ایمرجنسی وارڈ میں میرے ہسبینڈ بھی تھے اور میں بھی وہیں پہ ہی تھی. تو جو بھی ہو رہا تھا وہ مطلب میں ہوش میں ہی تھی. لیکن بعد میں جب سیکنڈ ڈے 10th آف ڈسمبر کو ہماری سیکنڈ ویڈنگ اینیورسری سیلیبریٹ کی ہم نے، تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہاسپٹل میں ہم کریں گے.
میرے ہسبینڈ نے بڑی پلاننگ کی تھی, بڑا سرپرائز پلان کیا تھا ہمارے لیے. انہوں نے اس حالت میں بھی سرپرائز پلان کیا. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, اور دہشت گردوں کو اور جو ڈاکو ہیں ان کے لیے ڈرامنا خواب آپ اسی طرح ثابت ہو. پارس صاحبہ آپ نے یقین کیجئے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت بھی دیا ایسے موقع پر جب آپ ہاسپٹل میں ہیں اور وہاں سے آپ بتا رہی ہیں. بہت شکریہ. آئی ایم شیور آپ کو بات کرتے ہوئے بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی. اللہ آپ کو صحت دے, آپ کو, آپ کے ہسبینڈ کو, اور جو اہلکار اس آپریشن میں تھے اور وہ زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ صحت دے, ہمت دے. آپ ہمارے ہیروز ہیں. بالکل, یہ ہے ریئل ہیروز.